بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، کبھی توجہ دھیان سے پڑھیں، کبھی باوضو پڑھیں، جیسے آسانی ہو ویسے پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کا دن کا بیشتر حصہ درود شریف پڑھتے ہوئے گزرے، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل آپ کی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، درجات بلند ہوتے رہیں، گناہ مٹتے رہیں، اور آپ کو ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا رہے۔ اور یقین جانیے کہ نظر کرم ہو گئی تو پھر دنیا، دین، آخرت سب سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ایک بہن نے ایک مشاہدہ بھیجا ہے، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ پوسٹ آفس میں جاب کرتی ہیں۔ اب پوسٹ آفس میں کہتی ہیں کہ ملٹیپل لوگ آتے ہیں، اور ڈفرینٹ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی وہاں کوئی اکاؤنٹ کلوز کرنا ہوتا ہے، کبھی کھولنا ہوتا ہے، اور بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، ڈیٹیل ڈسکس ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پرسنل لائف ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ وہاں ایک خاتون آئی تھیں اور وہ بہت پریشان تھیں، تو ان سے ان کی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے جو ہے انہیں اپنے گروپ میں ایڈ کیا۔ اب اس گروپ میں یہ مسلم بلیفز کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، درود ابراہیمی کی، دوسرے ذکر کی۔ تو وہ خاتون چونکہ بہت پریشان تھیں، اور انہوں نے وہاں سے درود ابراہیم کی ویڈیو دیکھی، اس کا پڑھنے کا طریقہ دیکھا، اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے میں نے زیادہ درود ابراہیمی نہیں پڑھا۔ 11,000 مرتبہ پڑھنے کی میں نے نیت کی، اور میں نے جو ہے دن فکس نہیں کیے۔ اب دن میں وہ اس طریقے سے ورد کرتی ہیں، کبھی 50 مرتبہ ورد کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ورد کر لیا، ہر نماز کے بعد 50 بار پڑھ لیا، 100 بار پڑھ لیا، اور پھر رات میں 2 رکعت نماز میں الحاجات پڑھ کے، اور اس سب کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتی، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرتی، اپنی پریشانی ختم ہونے کی دعا کرتی۔ اب ان کی پریشانی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ایک بیٹے ہیں، اور انہوں نے جو ہے 3rd ایئر کمپلیٹ کیا اور آگے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی، دل نہیں تھا ان کا آگے پڑھنے کا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ آٹو موبائل وغیرہ کے کورسز کیے، کچھ الگ کورسز کیے، اور پھر انہوں نے باہر ملک جاب کے لیے اپلائی کیا۔ کہنے لگے کہ یہاں جاب کروں گا تو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ اب ان کی عمان میں جاب ہو گئی، اور جاب اس طریقے کی تھی کہ وہاں پہ ان کو ڈرائیونگ کرنی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جانا تھا۔ اب جس کمپنی میں ان کی جاب ہوئی تھی، وہاں کے جو آنر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ سامان لے کر جاؤ گے ٹرک میں لوڈ کر کے، اور اگر رستے میں ٹرک بند ہوتا ہے یا کوئی خرابی آتی ہے تو یہ آپ خود ٹھیک کرو گے، یہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ یہ بات انہوں نے جاب سے پہلے انٹرویو کے دوران نہیں بتائی، جاب جب جوائن ہو گئی تب کہا۔ اب چونکہ بندے نے جاب جوائن کر لی، کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، تو باؤنڈ ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو وہاں پر نئے تھے، لیکن جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں یا جو آنر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو ٹرکس ہیں یا وہیکلز ہیں وہ کتنی پرانی ہیں، اور اس میں کتنا کام نکلتا ہے۔ تو اب چونکہ انہوں نے کام شروع کر دیا، ایک کمرہ لے کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے وہاں شیئرنگ پر، اور ایک دن جب یہ سامان لے کر جا رہے تھے تو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب ان کے پاس کچھ پیسے تھے، انہوں نے ٹائر وغیرہ خود ہی ٹھیک کروا لیا۔ اب یہ واپس آ کے بہت ڈسٹرب ہوئے، اور سوچنے لگے کہ ابھی جاب کو اتنے دن ہوئے ہی نہیں ہیں، اور گاڑی میں یہ کام نکل آیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ آگے کوئی بڑا کام نکلا انجن میں یا کچھ، میں کہاں سے ٹھیک کراؤں گا، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب یہی بات انہوں نے اپنے روم میٹس وغیرہ سے شیئر بھی کی، پھر گھر پر فون کر کے بھی شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے چلے گا، ایسے تو میری پوری سیلری اس میں چلی جائے گی، وہ لوگ تو سیلری کے سارے پیسے کاٹ کر دیں گے کہ اتنی اتنی خرابیاں آئیں گاڑی میں، اتنی اتنی بار جب آپ لے کر گئے ہو۔ تو انہوں نے اسی وقت ڈیسیجن یہ لیا کہ یہ 1 مہینہ کر کے جو ان کی سیلری بنے گی وہ لیں گے، جاب چھوڑیں گے اور واپس اپنے ملک آ جائیں گے۔ اب یہ ڈیسیجن آسان نہیں تھا، کیونکہ قرضہ لے کر یہ وہاں گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے قرضہ وغیرہ لیا تھا، ابھی ایجنٹ کے پیسے وغیرہ بھی دینے تھے، جو ویزا پروسیس ہوتا ہے اس سب کے لیے جو پیسے لگے تھے۔ اب ان کی والدہ یہ سن کے بہت پریشان ہو گئی، بیٹے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں گے تو یہاں پریشانی ہے۔ اب 1 مہینے کے بعد یہ واپس آ گئے، جتنا خرچہ ہوا اب اس کے پیسے بھی جو ہے لوگوں کے ادا نہیں کیے تھے۔ اب یہ اور ان کی والدہ بہت پریشان کہ لڑکے کی اب یہاں کوئی جاب بھی نہیں ہے، اور لوگوں سے جو قرضہ لیا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ان کا پریشانی کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا 11,000 مرتبہ کی نیت کر کے، اور یہ ابھی پڑھ ہی رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ 20واں یا 25واں دن تھا، معاملات کچھ ایسے طے ہوئے کہ ان کی خاتون کی پھپھو ہیں اور بوڑھی ہیں کافی، ان کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ دبئی وغیرہ میں یعنی باہر ملک میں جاب کرتے ہیں، شاید مدینہ میں یا مکہ مکرمہ میں، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ اپنی والدہ کو عمرے کے لیے بلا رہے تھے۔ اب ان کی والدہ ضعیف تھیں، اکیلے جا نہیں سکتی تھیں، اور جو محرم ان کا بیٹا ہے وہ وہاں آلریڈی جاب کر رہا ہے،
تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ جایا جائے، اور انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے خرچے کا فکر مت کیجیے، ان کی عمرے کے اخراجات بھی ہم خود ہی اٹھائیں گے، بس مجھے محرم کی ضرورت ہے جن کو میں ساتھ لے کر جا سکوں۔ تو اس طریقے سے ان کا جانا طے ہوا، ان کے بیٹے کے سارے اخراجات جو تھے انہوں نے خود اٹھائے، اور ابھی ان کا درود ابراہیمی والا جو بھی نیت تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے کے باہر جانے کے اسباب بن گئے عمرے کے لیے۔ اب یہ سب بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ اتنے حالات تو تھے نہیں کہ خود سے عمرہ یا حج کر سکے، اتنے پیسے تو تھے نہیں۔ اب یہ ان کو لے کر گئے، وہاں انہیں عمرہ وغیرہ کرایا، ان کے ساتھ مستقل رہے، وہاں پہ عبادات کرتے رہے۔ اللہ جانے کون سی نیکی تھی، کون سی دعا تھی، قبولیت کا کون سا لمحہ تھا، وہ جو ان کی پھپھو کے جو بیٹے تھے جو باہر ملک میں تھے، انہوں نے ان کے لیے وہاں جاب کا بندوبست کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر ہی جاب کر لیں، اور اس طریقے سے وہیں حرم شریف میں ان کے لیے جاب کا بندوبست ہوا۔ اور جاب کا بندوبست بھی ایسا ہوا کہ ڈرائیونگ جانتے ہیں، اور جو کورسز وغیرہ کیے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے، تو ان کا جاب کا ایسا بندوبست ہوا کہ حرم شریف میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں جو ہوٹل ہے وہاں ان کو جاب ملی کہ آپ نے ان لوگوں کو حرم شریف چھوڑنا ہے صبح میں، اور یہ سامان حرم شریف لے کر جانا ہے، وہاں سے یہاں لا کر دینا ہے، یہاں سے یہ سامان وہاں پہنچانا ہے۔ یعنی ان کی ڈیوٹی، ان کی جاب اس طریقے کی تھی۔ یہ صاحب اتنا خوش، ان کی والدہ اتنا خوش کہ جاب بھی ملی تو اس نوعیت کی ملی، 5 نمازیں ان کو حرم شریف میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر یہ نمازیں ادا کرتے ہیں، روزانہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اور سوچیں آپ کہ اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی مبارک جگہ پر جاب کرنے کا موقع ملے گا، وہ بھی بیٹھے بٹھائے، بغیر کسی محنت اور کوشش کے۔ کہتی ہیں کہ ہم جتنا رب کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر میرے بیٹے کا باہر جانے کا ہوا، وہاں 1 مہینہ جاب کر کے واپس آئے، اور اسی مہینے میں جو ہے ان کا عمرے کا ہو گیا۔ انہوں نے پہلے عمرہ ادا کیا، اور وہاں ان کے جو جانے والے تھے انہوں نے جاب کا بندوبست کیا، اتنی اچھی ان کو وہاں جاب ملی۔ روزانہ ان مقامات کی زیارت کرنا، ان مقامات پر نماز کی ادائیگی کرنا، حرم شریف میں موجود ہونا۔ تو کہتی ہیں کہ جب مجھے ان خاتون نے بتایا نا، تو وہ تو چلیے، جب میں نے ان کو گروپ میں ایڈ کیا اور کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پڑھنا شروع کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کہتی ہیں کہ ابھی جب وہ واپس آئیں وہ اپنے کسی کام سے پوسٹ آفس، مجھے دیکھ کے اتنا 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 خوش ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، اور جو ہے مجھ سے اتنی وہ مطلب شکر گزار تھیں، اور اتنا وہ دعائیں دے رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ویڈیوز دیکھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا، اور اتنے اچھے طریقے سے حل ہوا، اور اتنے اچھے طریقے سے اتنی اچھی جگہ جاب ملی کہ ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ یقین کریں، جب میں نے یہ مشاہدہ سنا نا تو مجھے خود رونا آ گیا، میں خود رونے لگی سن کے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب بناتا ہے، کیسے کیسے ذریعہ بناتا ہے، کہاں کب کس کی کیسے دعا قبول ہو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب اپنے مسائل دیکھتے ہیں آج کے، اور اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر نوازنے والا ہے۔ اور ان کا مشاہدہ واقعی میرے دل کو چھوا، میں خود بھی بہت سنتے ہوئے نا رو رہی تھی کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھوانا قبول فرمائے، ہماری حاجاتیں پوری فرمائے، ہماری زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، اور ہمیں کامل عافیت، برکت، سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے جو بھی ہم مانگیں، اور ایسا عطا فرمائے کہ بس پھر جب وہ ملے تو ہمارے شکر میں اضافہ ہو، ہمارے ذکر میں اضافہ ہو، اور ہمیں اللہ کا مزید قرب ملے۔ آپ سب بھی درود ابراہیم کی ویڈیوز دیکھ کر لازمی پڑھا کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں کہ سب کے مسئلے حل اور سب کے کام بنیں۔